ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی۔ وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے۔ اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں۔ اور تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں، میں تجھے جوتے کی نوک پہ، پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہم یہ کہتے ہیں محاورتاً کہ تو پیروں کے قابل بھی نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، دل کو دیا، اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا۔ لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی، چھنگلیا، چیچی، اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ دماغ ہے، دماغ نے کبھی یہ کہا ہے کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اتنا ٹائم کہاں ہے، رہنے دو، چھوٹی سی تو انگلی ہے، خیر ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو، اس کو مرہم پٹی کراؤ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی۔ اور یہ بھی پتا ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کہیں پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے، اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے۔ لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرانے کا، چیک اپ کرانے کا، دوائی لینے کا، مرہم پٹی کا۔ اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کنویں ہوں، کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں، سوچتے ہیں اور ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اگر اس طرح سوچتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کنویں والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا، سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا، اس طرح اسے کسی کو بھیکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، چونکہ جسد واحد ہے۔ اور جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، ہم بڑے ہیں، تو آپ بڑے ہیں، لیکن بڑا دماغ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے، جلدی کرو علاج کراؤ۔ لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں
रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा, और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूं मैं कह लूं बात कर लूं। एक दफा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की जियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की जियारत के लिए मक्का शरीफ गई। ओ मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहां बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूं जहां सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें। उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है तो फिर तो तुम्हें हजम कर लेना चाहिए ना, फिर तो लिबरल को भी हजम होना चाहिए ना कि कायदे आजम ने कहा है। और उस नाजायज बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी न बख्शे। कहां गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई। और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक वाकया हुआ, नाइंसाफी हो गई जी, नाइंसाफी हो गई जी एक बीबी के साथ। हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफान उठते हैं, क्यों हुआ जी क्यों हुआ। मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो फिर तूफान क्यों नहीं उठा, टाक शो क्यों नहीं हुए, बहसें क्यों नहीं हुई। मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं, उन लिबरल लोगों का क्या करूं, उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं, उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त जाया करते हैं और वो